اسلام میں دوسری شادی۔ اللہ فرماتا ہے، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان میں سے 2 سے، 3 سے، 4 سے نکاح کرو، اور اگر اندیشہ ہو کہ ان میں عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ سورۃ النساء آیت 3۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرد کو 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ ان سے عدل کرے۔ عدل سے مراد ہے کہ برابر کا نان نفقہ مہیا کرے اور برابر کا وقت سب کو دے۔ نیک بیوی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ مرد کی دوسری شادی پر اعتراض نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ حق اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اللہ کے عطا کردہ حق پر وہ اپنی مرضی اور اپنا حکم نافذ نہیں کرتی اور ناراض نہیں ہوتی۔ ایک یا ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے والا مرد اگر غیر صالح ہو، یعنی بے نمازی اور خلاف اسلام کام کرنے کا عادی ہو، تو وہ بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ جب اسے اللہ کے حقوق کی ہی پرواہ نہیں ہے، یعنی عبادات اور اوامر و نواہی کا خیال نہیں ہے، تو وہ بیویوں کے حقوق کا خیال کیوں کر سکتا ہے، جبکہ بیویوں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی اللہ کا ہی حکم ہے۔ لہذا نیک عورت برے خاوند کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی، اور نہ بری عورت نیک خاوند کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں۔ سورہ النور آیت 26۔ اس لیے اگر کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی اسے دوسری شادی سے روکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک عورت نہیں ہے، اور اگر مرد برا ہے اور اس کی بیوی نیک ہے تو وہ اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشتہ کرتے وقت دین کو مد نظر رکھو، یعنی تقوی اور دین داری کو مقدم رکھو، کیونکہ جس رشتے میں تقوی اور پرہیزگاری اور خشیت الہی ہوتی ہے اس میں ہمیشہ برکت قائم رہتی ہے، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔